بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو کل کے گزرے ہوئے دن سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج کے دن سے بہتر کر دینا، آمین۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم کیلنڈر میں ایک خاص تاریخ پر نظر ڈال رہے ہیں، 2 اکتوبر۔ جی، بظاہر تو ایک عام سی تاریخ لگتی ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم نے اس پر تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ اس دن کتنی اہم اور بعض اوقات متضاد چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں 2 اکتوبر کو کیا کچھ خاص ہوا، کون سی اہم شخصیات اس تاریخ سے وابستہ ہیں اور یہ دن کن حوالوں سے یاد رکھا جاتا ہے۔ جی، اور اس گفتگو کے لیے ہماری بنیاد ہے اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا پر موجود معلومات 2 اکتوبر کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ ہمارا مقصد صرف فہرست بتانا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات اور شخصیات کے درمیان جو ربط ہیں یا جو تضادات ہیں ان کو سمجھنا ہے، مطلب اس ایک دن کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ بہت خوب، تو آئیے 2 اکتوبر کی تاریخ کے ان مختلف رنگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں جنگ بھی ملے گی، امن کا پیغام بھی، سائنس بھی، آرٹ بھی۔ بالکل۔ اچھا، جب 2 اکتوبر کا نام آتا ہے تو شاید سب سے پہلے جو شخصیت ذہن میں آتی ہیں وہ مہاتما گاندھی ہیں۔ 1869 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ جی ہاں، یہ تو سب سے نمایاں حوالہ ہے اس تاریخ کا۔ اور ان کا جو عدم تشدد کا فلسفہ تھا وہ اتنا اہم سمجھا گیا کہ اقوام متحدہ نے اسی دن کو یعنی 2 اکتوبر کو عالمی یوم عدم تشدد قرار دے دیا۔ یقیناً، اور یہ ایک بہت مضبوط، ایک مثبت پہلو ہے اس تاریخ کا۔ بالکل۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اور شاید تھوڑی حیران کن بھی، کہ یہی تاریخ جو عالمی سطح پر امن سے جڑی ہے، تاریخ میں کئی جنگوں اور پرتشدد واقعات کی بھی گواہ ہے۔ اچھا، یہ تو واقعی ایک تضاد ہے، مطلب ایک طرف امن کا عالمی دن جی، اور دوسری طرف جنگیں۔ یہ اس دن کو آپ کہہ لیں زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم گاندھی جی کی پیدائش سے بہت پہلے جائیں تو 1187 میں اسی 2 اکتوبر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ ہاں، ایک طویل محاصرے کے بعد یہ اسلامی تاریخ اور عالمی تاریخ دونوں میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور بہرحال تھی تو ایک جنگی فتح ہی۔ بالکل۔ پھر اگر ہم یورپ کی طرف دیکھیں تو 1263 میں اسی تاریخ کو اسکاٹ لینڈ اور ناروے کے بیچ لارگس کی جنگ ہوئی۔ لاگس کی جنگ؟ جی، یہ جنگ خود شاید اتنی فیصلہ کن نہ تھی، لیکن اس نے اسکاٹ لینڈ کے مغربی جزائر پر جو ناروے کا کنٹرول تھا اسے کمزور کرنے میں مدد دی، تو اسکاٹش تاریخ کے لیے اہم تھی۔ اچھا۔ پھر 1470 میں انگلینڈ میں جو وارز آف دا روزز چل رہی تھیں، گلابوں کی جنگیں، ہاں، وہ مشہور جنگ ہے۔ اسی دوران 2 اکتوبر کو ارل آف وارک نے بغاوت کی، بادشاہ ایڈورڈ چوہارم کو ملک چھوڑنا پڑا اور ہنری ششم کو دوبارہ تخت مل گیا۔ تو یہ بھی طاقت کی کشمکش، جنگ و جدل ہی تھا۔ یعنی ایک ہی تاریخ پر امن کے سب سے بڑے دائی کی پیدائش بھی اور دوسری طرف جنگی فتوحات اور سیاسی اتھل پتھل بھی۔ یہ واقعی تاریخ کی ستم ظریفی کا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اگر ہم تھوڑا آگے آئیں جدید دور میں تو یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اچھا، جیسے کہ 20ویں صدی میں دیکھیں، 1944 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ میں وارسا بغاوت کا خاتمہ اسی دن ہوا۔ نازی جرمن فوج نے اس مزاحمت کو بہت بے رحمی سے کچلا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ جی، پولینڈ کی تاریخ کا ایک بہت دردناک باب ہے۔ پھر 1968 میں میکسیکو سٹی میں اولمپکس ہونے والے تھے، اس سے کچھ دن پہلے تلاتیلولکو ماسیکر ہوا۔ تلاتیلولکو؟ میں نے سنا ہے اس بارے میں۔ وہاں فوج نے طلباء کے ایک پرامن احتجاج پر گولی چلا دی، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ واقعہ بھی 2 اکتوبر کو ہی ہوا۔ افسوس۔ اور ہمارے اپنے خطے میں پاکستان میں بھی 2 اکتوبر سے کچھ تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ 1988 میں حیدرآباد میں سندھی مہاجر فسادات ہوئے تھے۔ جی ہاں، وہ بھی اسی تاریخ کو شروع ہوئے تھے۔ ان میں بھی کافی جانی نقصان ہوا تھا۔ یہ بھی اسی تاریخ کا ایک المناک پہلو ہے۔ صحیح۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو 1992 میں برازیل کی ایک جیل تھی، کرانڈیرو، بہت بدنام تھی۔
وہاں فسادات ہوئے تو پولیس نے آپریشن کیا اور 100 سے زیادہ قیدی مارے گئے۔ یا اللہ۔ پھر 2002 میں امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی کے آس پاس بیلٹ وے سنائپر حملوں کا آغاز بھی اسی دن ہوا۔ کئی ہفتوں تک لوگ خوفزدہ رہے۔ ہاں مجھے یاد ہے وہ۔ اور ابھی کچھ سال پہلے 2018 میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کا قتل استنبول میں۔ جی، جس پر بہت عالمی رد عمل آیا، وہ بھی 2 اکتوبر کو ہی ہوا۔ یہ سن کر تو واقعی حیرت ہوتی ہے کہ عدم تشدد کے عالمی دن سے اتنے زیادہ پرتشدد واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا اس تاریخ کے صرف یہی تاریخ پہلو ہیں یا کچھ مثبت سیاسی سماجی تبدیلیاں بھی ہوئی اس دن؟ نہیں بالکل ہیں، مثبت پہلو بھی بہت اہم ہے۔ جیسے 1789 میں امریکہ میں بیل آف رائٹس یعنی حقوق کا وہ مسودہ جس میں پہلی 10 آئینی ترامیم شامل ہیں۔ جی، امریکی آئین کا اہم حصہ۔ بالکل، وہ توثیق کے لیے ریاستوں کو بھیجا گیا 2 اکتوبر کو۔ یہ امریکی شہریوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے، حکومت کے اختیارات کو محدود کرتا ہے، جمہوریت کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ یہ واقعی ایک مثبت پیش رفت تھی۔ اور اٹلی کی تاریخ میں بھی یہ دن اہم ہے۔ 1870 میں اسی دن روم شہر ایک ریفرنڈم کے بعد متحدہ اٹلی کا حصہ بنا اور اسے ملک کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اچھا، یعنی اٹلی کے اتحاد کی تکمیل میں ایک اہم قدم۔ جی، جسے وہ ریسورجیمنٹو کہتے ہیں، اس کی تکمیل کی طرف بڑا قدم تھا۔ اور نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے حوالے سے بھی کچھ ہے؟ ہاں بالکل، 1958 میں مغربی افریقہ کا ملک ہے گنی، اس نے فرانس سے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کیا۔ تو 2 اکتوبر گنی کا یوم آزادی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور امریکہ میں شہری حقوق کی جو جدوجہد تھی، اس میں ایک اور اہم واقعہ 1967 میں ہوا، جب تھرگرڈ مارشل امریکی سپریم کورٹ کے پہلے افریقی نژاد امریکی جج بنے۔ انہوں نے اسی دن حلف اٹھایا۔ زبردست، یہ سب واقعی بڑی مثبت پیش رفت تھیں۔ تو یہ جان کر کچھ توازن محسوس ہوا، یعنی 2 اکتوبر صرف تضادات کا دن نہیں بلکہ اہم مثبت تبدیلیوں کا بھی دن رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا شخصیات کی طرف آتے ہیں۔ گاندھی جی کا تو ہم نے ذکر کیا، ان کے علاوہ اور کون کون سی اہم شخصیات اس دن پیدا ہوئیں؟ سیاسی میدان میں ہی دیکھیں تو گاندھی جی کے علاوہ 2 اور بہت بڑے رہنما ہیں جو اسی دن پیدا ہوئے۔ بھارت کے دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری 1904 میں، ہاں شاستری جی۔ اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1896 میں، وہ بھی 2 اکتوبر کو پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، یہ تو بڑا دلچسپ اتفاق ہے، جنوبی ایشیا کے 2 اتنے بڑے رہنما ایک ہی تاریخ پیدائش ہے نا؟ واقعی دلچسپ ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر کوئی اہم سیاسی نام؟ جی ہاں، بہت پہلے جائیں تو 1452 میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ تھرم پیدا ہوئے۔ شیکسپیئر نے انہیں کافی متنازع بنا دیا لیکن تاریخ میں اہم ہے۔ صحیح۔ پھر 1871 میں کارٹر ہل پیدا ہوئے، یہ امریکہ کے وزیر خارجہ رہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا، اسی لیے انہیں نوبل امن انعام بھی ملا۔ اچھا، نوبل انعام یافتہ۔ جی، اور تھوڑا قریب آئیں تو 1946 میں تھائی لینڈ کے ایک فوجی جنرل تھے جو بعد میں سیاستدان بھی بنے، سنت تھی بنیارا تگلن، وہ بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ تو سیاست کے میدان میں تو کافی اہم نام ہے۔ اچھا، سیاست سے ہٹ کر سائنس اور فنون لطیفہ میں یقیناً وہاں بھی کچھ ستارے ہوں گے اس دن پیدا ہونے والے۔ ارے بالکل، سائنس میں تو حیران ہے کہ حیرت انگیز طور پر نوبل انعام یافتہ شخصیات کی ایک پوری کہکشاں نظر آتی ہے اس تاریخ کو۔ اچھا، کون کون؟ سب سے پہلے تو 1852 میں سر ولیم ریمزی پیدا ہوئے، انہوں نے نوبل گیسیں دریافت کیں جیسے نیون، آرگون وغیرہ، کیمسٹری کا نوبل انعام ملا انہیں۔ واو! پھر 20ویں صدی میں 3 ماہرین حیاتیات ہیں، تینوں نوبل انعام یافتہ اور تینوں 2 اکتوبر کو پیدا ہوئے۔ تینوں؟ یہ تو کمال ہے۔ جی، 1917 میں کرسچن ڈی دووے، جنہوں نے خلیے کے اندر لائزوزوم اور پیروکسیزوم دریافت کیے۔ پھر 1933 میں سر جان بی گرڈن، جنہوں نے نیوکلیئر ٹرانسپلانٹیشن اور کلوننگ پر بنیادی کام کیا۔ ان سب دریافتوں نے بائیولوجی اور میڈیسن کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، ایک ہی دن اتنے بڑے سائنسدانوں کی پیدائش۔ اچھا، ٹیکنالوجی میں بھی کوئی ہے؟ جی، 1945 میں مارٹن ہیلمن پیدا ہوئے، یہ پبلک کی کرپٹوگرافی کے بانیوں میں سے ہیں۔ اچھا، یہ جو آن لائن سیکیورٹی وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے؟ بالکل وہی جو آج کل محفوظ آن لائن کمیونیکیشن، بینکنگ، ان سب کی بنیاد ہے۔ تو ان کا کام ہماری روزمرہ زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ زبردست۔ اور فن اور ثقافت، وہاں کون کون سے نام ہیں؟
वहाँ भी बहुत नाम है। मजाक की दुनिया में 1890 में मार्क्स ब्रदर्स के मशहूर कमेडियन ग्रूचो मार्क्स पैदा हुए। हाँ, ग्रूचो मार्क्स। अदब में 1904 में अजीम अंग्रेज नॉवल निगार ग्राहम ग्रीन पैदा हुए। उनके नॉवल मतलब इंसानी नफ्सियात और अखलाकियात पर बहुत गहरे होते हैं। जी हाँ, मैंने पढ़े हैं उनके कुछ नॉवल। और पाकिस्तान के लिए तो ये दिन खास तौर पर अहम है। 1938 में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पैदा हुए। आहा, वहीद मुराद, उनका नाम आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्या स्टाइल था उनका। बिल्कुल, पाकिस्तानी सिनेमा पर अनमिट नकूश छोड़े उन्होंने। और मगरिब में मौसीकी और दूसरे फनून में? मौसीकी में भी बड़े नाम है। 1951 में मशहूर ब्रिटिश बैंड था द पुलिस, उनके लीड सिंगर और बाद में बहुत कामयाब सोलो आर्टिस्ट स्टिंग वो पैदा हुए। स्टिंग, वाओ। 1945 में अमेरिकन पाई गाने वाले डॉन मैकलीन पैदा हुए। ओह हाँ, क्लासिक गाना है। फिर फोटोग्राफी की दुनिया में 1949 में एनी लुबोविच पैदा हुई। बहुत मशहूर फोटोग्राफर हैं, खासतौर पर उनके पोर्ट्रेट्स। जी, उनका काम तो वाकई कमाल है। फैशन की दुनिया में 1948 में डोना करन पैदा हुई। उन्होंने खासतौर पर वर्किंग वुमेन के लिए बहुत अच्छे अमली डिजाइन बनाए। ये तो वाकई सितारों से भरी कहकशां है। तो 2 अक्टूबर पैदाइशों के लिहाज से भी एक बहुत ही भरपूर दिन है। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं, यानी वफात पाने वाली शख्सियात। क्या वहां भी ऐसे ही बड़े नाम हैं? जी हाँ, वहां भी कई अहम और कदावर शख्सियात हैं जिन्होंने इसी दिन दुनिया को अलविदा कहा। साइंस में ही देखें तो 1927 में स्वीडन के कीमियादान थे स्वांत आरेनियस, उनका इंतकाल हुआ। ये फिजिकल केमिस्ट्री के बानियों में शुमार होते हैं और नोबेल इनाम याफ्ता भी थे। अच्छा, एक और नोबेल इनाम याफ्ता। जी। और फिर 1987 में सर पीटर मेलावार का इंतकाल हुआ। ये भी नोबेल इनाम याफ्ता माहिर हयातियात थे और उनका काम आज़ा की पेवंदकारी में जिस्म के मुदाफ़ाती रद्द-ए-अमल को समझने में बहुत अहम था। यानी साइंस की दुनिया ने उस दिन अहम लोग खोए भी। बिल्कुल। और फनून लतीफ़ा और शोबिस की दुनिया से कौन कौन रुखसत हुआ इस तारीख को? 1968 में मार्सेल डुशॉम्प का इंतकाल हुआ। ये 20वीं सदी के आर्ट पर आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाले फनकारों में से एक थे। उन्होंने आर्ट की पूरी तारीफ ही बदलने की कोशिश की। हाँ, इनका नाम तो सुना है। फिर 1985 में मशहूर हॉलीवुड अदाकार रॉक हडसन, उनका एड्स के वजह से इंतकाल हुआ। उस वक्त उनकी मौत ने इस बीमारी के बारे में अवामी बेदारी पैदा करने में काफ़ी किरदार अदा किया था। सही, ये एक बड़ा वाकया था। फिर 2005 में अमेरिका के एक बहुत अहम ड्रामा निगार थे ऑगस्ट विल्सन, वो चल बसे। उन्होंने अफ्रीकी नस्ल अमेरिकियों के तजर्बात को बहुत खूबसूरती से स्टेज पर पेश किया। अच्छा। और म्यूजिक की दुनिया में 2017 में अमेरिकी रॉक लेजेंड टॉम पेटी, उनका इंतकाल भी इसी दिन हुआ। टॉम पेटी, हाँ। तो ये सब नाम भी अपनी अपनी जगह बहुत बड़े हैं। तो जिस तरह ये दिन नई जिंदगियों का आगाज है, इसी तरह कई कहानियां इसी दिन खत्म भी होती हैं। यही जिंदगी है। अच्छा, इन वाकयात और शख्सियात के अलावा क्या 2 अक्टूबर को कोई खास त्यौहार या तातीलात भी मनाई जाती हैं? गांधी जयंती और यौम अदम तशद्दुद का तो हमें पता है। जी, इनके अलावा जैसा हमने पहले जिक्र किया, गनी में ये उनका यौम आज़ादी है। हाँ, वो तो है ही। इसके अलावा कुछ और सकाफती हवाले भी हैं, जैसे इंडोनेशिया में उसे बाटिक डे के तौर पर मनाते हैं। बाटिक? उनकी वो रिवायती कपड़े रंगने की आर्ट? जी, इटली में इसे कौमी दादा दादी का दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये तो बहुत प्यारा है। हाँ, और मसीही कैलेंडर में ये दिन मुक़द्दस मुहाफ़िज़ फरिश्तों यानी होली गार्डियन एंजल्स, उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक, तो ये था 2 अक्टूबर का एक आप कहें आफी पहलूदार जायजा। एक ही तारीख में हमें क्या कुछ नजर नहीं आया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतह से लेकर गांधी जी की पैदाइश तक, वारसा की तबाही से लेकर गिनी की आज़ादी तक, साइंस के नोबेल इनाम याफ्तगान से लेकर फन और म्यूजिक के अजीम नामों तक। बिल्कुल। और जो सबसे नुमाया बात रही मेरे ख्याल में, वो वही तजाद है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। हाँ, वो तो है ही। एक तरफ अदम तशद्दुद का आलमी दिन और दूसरी तरफ तारीख के इतने खूनी और आग। एक तरफ लियाकत अली खान और लाल बहादुर शास्त्री जैसे रहनुमाओं की पैदाइश, तो दूसरी तरफ राजीव गांधी पर कातलाना हमला और हैदराबाद के फसादात जैसी तलखियां भी इसी तारीख से जुड़ी हैं। बिल्कुल।
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جب ہم کسی ایک تاریخ کو جیسے 2 اکتوبر اتنے مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، مختلف زمانے، مختلف جگہیں، مختلف قسم کے واقعات، عظیم کارنامے بھی اور المیے بھی، تو کیا یہ سب صرف اتفاق ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا یہ محض اتفاقات کا ایک سلسلہ ہے، یا پھر یہ ہمیں تاریخ کے بہاؤ کے بارے میں یا شاید انسانی فطرت کے بارے میں کچھ گہرا سبق سکھاتا ہے؟ کیا مطلب؟ کس طرح کا سبق؟ شاید یہ کہ انسانی تاریخ انہیرنٹلی اپنی فطرت میں ہی متضاد ہے، کہ ایک ہی وقت میں تعمیر بھی ہو رہی ہوتی ہے اور تخریب بھی، امن کی بات بھی ہوتی ہے اور جنگ بھی، امید بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی، یہ سب ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یعنی ایک کیلنڈر کی تاریخ جیسے یہ 2 اکتوبر وہ ان تمام متنوع انسانی تجربات کا ایک آئینہ بن جاتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ جاننا کہ ایک تاریخ اتنی کثیر الجہتی، اتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے، شاید ہمیں وقت اور تاریخ کو صرف ایک سیدھی لکیر میں دیکھنے کے بجائے ایک زیادہ تہہ دار اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظام کے طور پر سمجھنے میں مدد دے۔ واقعی یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے غور کرنے کے لیے کہ ایک تاریخ کیسے اتنی کہانیاں سمیٹ لیتی ہے۔ بالکل۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، سننے والوں کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔